شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صدق اللہ العظیم. مٹھا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہم سب کے اوپر، اس کے نام کی توفیق کے ساتھ سارے جمع ہوتے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. یوں تو بہت ساری جماعتیں دینی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان میں حضرات صوفیاء کرام کی جماعتیں بھی دین کا کام کر رہی ہیں. یہاں جتنی بھی محنت ہوتی ہے سالکین کے اوپر کی جاتی ہے اور ان سے کروائی جاتی ہے اللہ کے بابرکت نام کے ذریعے، تاکہ دلوں کی سختی دور ہو سکے، نفوس کا غلبہ انسان کے اوپر سے ہٹ سکے اور اعمال کے اندر درستگی پیدا ہو سکے، شریعت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ان کے قدم جم سکے. جب تک انسان شریعت کے اوپر مضبوطی سے اپنے قدم نہیں جما لیتا، کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو وہ اس عمل کی خیر نہیں پاتا، کیونکہ اس کے اندر بھی اصول اور ضوابط کوئی نئے نہیں ہیں. وہی اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت لے کے آئی، انہی کی مطابقت میں یہاں چلایا جاتا ہے، اور کوئی چیز بھی جو شریعت کے مقابلے میں آ جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض معاملات باقیوں سے جدا کر کے ہوتے ہیں کہ یہاں جب انسان محنت کرتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے تو ذکر اپنی کیفیت بندے کے اوپر لے کے آتا ہے. جب ذکر کے ذریعے کیفیات انسان کے وجود کے اوپر آتی ہیں تو انسان اپنی حالت سے آگاہ ہوتا ہے، اور حالتیں اس کی ساری اس کے وجود کے اندر موجود ہیں. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کا اس کو حصول ہوگا. وہی چیزیں جو اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے اس کے اوپر کھلیں گی. انہی چیزوں کے اندر رہ کے اپنی ذات کا مشاہدہ کرے گا. کیوں تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں. در حقیقت یہ اس کا دعویٰ ہے، اور حقیقت سے وہ آگاہ نہیں ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے سے انسان حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، اور ذات کی محنت بھی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ اس کے اعمال کے اندر تصحیح ہو سکے. اعمال کے اندر اگر درستگی پیدا نہ ہو تو انسان ریاکار بن کے رہ جاتا ہے، اور ریا ایسی چیز ہے جو انسان کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑتی. اور یہی وہ صفات ہوتی ہیں جن کا غلبہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. کسی کے اندر ریاکاری ہوگی، کسی کے اندر ناشکری ہوگی، کسی کے اندر بے صبری ہوگی، کسی کے اندر جلد بازی ہوگی، اور یہ ساری کیفیات انسان وجود کے اندر رکھتا ہے. اور جو عقل و شعور کی منازل طے کرتا ہے تب ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. بعض انسان عقل مند ہوتے ہیں، کوئی غلطی کر جائیں تو احساس ہو جاتا ہے. ایمان کی وجہ سے، دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ رسول کے حکموں کی پیروی کرنے کی وجہ سے اگر غلطی ہو جائے تو احساس ہو جاتا ہے. کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان کی طرح ہرگز ڈٹتے نہ ہیں. ان کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو اس برائی کے اندر مبتلا رہا، تو نے یہ برا عمل کیا، جہاں تو نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے خلاف گیا، لہٰذا تو اللہ رسول کا نافرمان ٹھہرا۔ اب اس نافرمانی کے اوپر تو نے اترانا نہیں، بلکہ تو ندامت کو اختیار کرے گا، شرمندگی کو اختیار کرے گا، کیونکہ تخلیق کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کمزور قرار دیا۔ خلق الانسان ضعیفا، تخلیق کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اب وہ ضعف اور کمزوری عمل کے لحاظ کے اندر اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، اسی لیے اپنے دل کی اہمیت اس کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے جو کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی سب سے بڑی برکت یہی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں اس کی ذات کے اندر ہوتی ہیں یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر بے صبری کتنی ہے، کیسے میں نے اپنے وجود کے اوپر صبر کو حاوی کرنا ہے، ناشکری کتنی ہے، کیسے میں نے اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے۔ ہر چیز جو اس کی ذات کے ساتھ ہوگی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ذکر کی برکت سے یہ انوارات جب اس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں، کیفیات آنا شروع ہو جائیں، تو اپنی ذات کے اندر خود بخود یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل کی سستی اور کاہلی اس سے دور ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جب تک انسان ماحول کے ساتھ جڑا نہ ہو فرض نماز بھی ترک کر دیتا ہے، اس کا بھی تارک ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو نفس کی خوشنودی کے لیے کہہ دیتا ہے اور کر دیتا ہے، جہاں اس کو اپنی عزت نفس مطلوب ہو، اگر جھوٹ بھی ہو تب بھی بول دے گا، وہاں سے بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ جب تربیت ہو رہی ہوگی، جب اللہ کے نام کا اثر اس کو پہنچ رہا ہوگا، جہاں اس کے وجود کے اندر خرابی ہوگی اس سے وہ آگاہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ فکر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات میری نہیں، قرآن حکیم اسی کو بیان کر رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب جب یتفکرون آیا تو اس کے اندر جب اللہ خلقت کے اندر اس کی توجہ کرواتا ہے، فکر کرواتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر اس کی فکر کروائی جاتی ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جب اپنی ذات کا موازنہ کرنا شروع ہوتا ہے، محاسبہ کرنا شروع ہوتا ہے، تو ساتھ اللہ تبارک و تعالی دل کے ذریعے اس کی رہنمائی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تیرے اس عمل کے اندر کمزوری ہے، ابھی تو اس عمل کو نہ کر پایا، یہاں تو نے برائی کو اختیار کیا، اس سے بچنا تیرے لیے ضروری ہے۔ اب یہ اس کے اندر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف اللہ اللہ کے انوارات آ رہے اور دوسری طرف نفس کی گرد ہٹ رہی ہوتی ہے، اس ہٹتے ہوئے درمیان میں جو گزرا ہوتا ہے وہی اس کے اوپر کھلتا ہے، اسی کا یہ مشاہدہ کرتا ہے، اسی کو یہ سمجھتا ہے۔ بس اس کھلتے ہوئے، اس سمجھتے ہوئے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ برائی کے اندر مبتلا تھا اس سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو خیر کی کنجی ہے اور برائی کے لیے وہ تالا ہے، اور ایک انسان ایسا ہے جو شر کی کنجی ہے اور بلائی کے لیے وہ تالا ہے۔ جو شر کی کنجی ہے تو حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہو، اور جو خیر کی کنجی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس کی خیر دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہاں جب چلتے ہوئے انسان اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، اس کا اثر وجود میں پہنچتا ہے، تو یاد رکھو سب سے زیادہ چیز جس کا اس کو حصول ہوتا ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ وہ خیر اس کو اس کی ذات میں بھی پہنچتی ہے کہ اس کی ذات سے برائی کو دور کرتی ہے اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے۔ جہاں یہ کسی کے ساتھ مقابلے کے اوپر اتر آتا ہو تو کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، تمیز نہیں کرتا، اب اس کی زبان کے اوپر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کے نفس کے اوپر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی وہ کیفیات ہے جہاں چلتے ہوئے جن کو انسان سمجھتا ہے، اور ہر آنے والے دل کے اندر جب وہ اللہ کی یاد میں ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت میں مصروف عمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بیدار کرنا شروع کر دیتا ہے،
اس کے دل کو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دن رات 24 گھنٹے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اس کی سانسیں بھی ذکر کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی. اب سالکین مار کہاں کھاتے ہیں؟ مار اس صورت میں کھاتے ہیں جب وہ استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، پیر کے سامنے اپنے عمل کو پیش کرتے ہیں. جب وہ ان کے عمل کو دیکھ کے ان کا موازنہ کرتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر کامیابی مل چکی، واقعی تمہاری دسترس اس چیز کے اوپر ہو چکی کہ ظاہری طور پہ جو تمہیں سبق دیا گیا تھا، جس چیز کے اندر تمہیں چلایا گیا تھا، اس کے اندر آپ نے مہارت حاصل کر لی. وہ مہارت ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے جادو جنات کی کاٹ ہوتی ہے، وہ مہارت آپ کو پتہ ہے نظر بد کی کاٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اس سے اس کو نکالنے کا ذریعہ کسی وظیفے کے ذریعے آپ بتلاتے ہو، وہ کرتا ہے، اللہ خلاصی دے دیتا ہے، اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے محنت کرنے کی وجہ سے. اب یہ تو وہ معاملات ہیں جہاں آپ خیر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، جہاں آپ خیر کی کنجی بن رہے ہو، دوسروں کو بھلائی آپ کی پہنچ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے عمل کو پیش کرے تو چاہتا ہے ہر عمل کے اندر بھلائی ہی نظر آئے، خامی کا کبھی اظہار نہ کیا جائے، کبھی اس چیز کو کھولا نہ جائے، اس لیے کہ میرے عمل کو تو بھلائی کے اندر دیکھا گیا ہے، میرے عمل کو تو خیر کی نظر سے دیکھا گیا ہے، میرے عمل کے اوپر تو یقین بھی ہو گیا کہ چلتا ہے، دسترس ہو چکی، دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن یہاں سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے جو ذات کے معاملات ہوتے ہیں، کسی معاملے کے اندر اس کا واسطہ پڑ گیا، کوئی معاملہ اس کو پیش آ گیا جہاں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اب جس زبان کے اوپر اللہ کا ذکر آیا، جس زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے ذریعے پاک کیا، اس ذکر کا اثر دل کے اوپر پہنچا، اس ذکر کا اثر اس کے تصرفات میں چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کروا رہا ہوتا ہے. اب ہر معاملے کے اندر اس کے اندر بڑائی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب یہاں بھی نفس کا غبار باقی ہوتا ہے کہ یار کوئی میری برائی سامنے نہ آ جائے، کوئی میرا راز کھل نہ جائے، اس لیے کہ تو میری تو بڑی نگاہ کے اندر قدر و قیمت ہے، میرا تو درجہ اور مقام بڑھ چکا ہے، میری کوئی چیز ایسی سامنے نہ آ جائے کہ میرے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے. تو یاد رکھنا اس راہ میں کوئی چیز ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ یہ تربیت گاہ ہے، اور تربیت اسی انداز میں، اسی صورت میں ہوتی ہے جب چیز ساری کھل کے سامنے آتی ہے، جب چیز کو، معاملات کو بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں آ کے کہنے والے کہتے تو ہیں کہ ہم نے یہ چلہ پورا کیا، 1.25 لاکھ کی ترتیب کی، اتنا اس کو روزانہ کرتے ہیں. جب معاملات کے اندر وہ اپنے معاملے کو چلاتے ہیں تو کئی معاملوں میں پتہ یہ چلتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کئی معاملوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت کو قرآن حکیم کے اندر بیان کیا، یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی بیان کر رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بول رہا ہو، جو جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بھی قرآن حکیم میں اندر اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب ایک طرف اگر دعوے کو لے کے چلا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں جنات کو بگا سکتا ہوں، میں جادو کی کاٹ کر سکتا ہوں، جب ذات کے عمل پیش آئے، معاملات لوگوں کے ساتھ بنے، تو وہاں معاملے کو وہ چھپا کے محض میں نے ہر معاملہ اصلاح کے لیے کیا ہے، میں نے ہر معاملہ اپنی ذات کے اندر پورا کیا ہے. استاد جی آپ نے سبق دیا تھا، اس کو صحیح انداز میں کیا ہے. بھائی اس سبق کی مطابقت میں تیری ذات کا معاملہ اس وقت ہوگا جب تیری ذات کے اندر صداقت آئے گی. اگر صداقت نہیں آتی تو یاد رکھ تو خیر کی کنجی نہ بن رہا ہے بلکہ تو شر کی کنجی بن رہا ہے. تو شر کے ذریعے اس تالے کو کھول رہا ہے اور وہ شر تیرے اوپر غالب آ رہا ہے. تیرا یہ سارا پڑھنا پڑھانا ایک طرف، جہاں اس کی خیر کا اللہ نے ذکر کیا، وہیں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت نہیں دی جاتی. تو یہ سب سے بڑی برائی ہے، بلکہ
اس کو برائیوں کی جڑ تک کہا گیا ہے، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ انسان کے لیے شر کا دروازہ کھولتا ہے، اور شر انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ جب انسان زبان کے اوپر صداقت کو لے کے آتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اس کو بلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بلائی اس کو نیکی کی راہ کے اوپر ڈالتی ہے۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو نیکی بھی اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اب ذکر کرتے ہوئے اتنے معاملات کے اوپر دسترس ہو چکی، اس کے بعد اگر اس کی زبان کے اوپر جھوٹ آ رہا ہے تو یاد رکھو یہ جو آیات پڑھ رہا ہے، ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کیا ہماری آیات کے اوپر یقین نہیں کرتے؟ اب پہلا سبق ہم یقین کا دیتے ہیں جب کسی کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے بھی دعویٰ یہ کرتے ہوئے کہ میری تربیت ہو چکی، آگے کر بھی سکتا ہوں، اس کے باوجود اگر زبان کے اوپر جھوٹ آ رہا ہے، جھوٹ سے وہ کام لے رہا ہے، تو یاد رکھو ایسے شخص کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ بے شک وہ ذاکر ہو، بے شک وہ عالم ہو، بے شک وہ حافظ ہو، اب وہ شریعت کی مخالفت میں چلا، اس نے شریعت کے اوپر عمل نہ کیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ بڑی سے بڑی طاقت قوت آپ کو مل جائے، کمال یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اختیار کر کے عاجزی کی صفت آپ کے اندر آئے، آپ کی زبان صداقت کا مظہر ہو، آپ کی زبان سے بلائی ہی ہو، آپ کی زبان کا شر کسی کو نہ پہنچے۔ حضور کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ چلتا ہے، کانوں تک بات پہنچ آتی ہے، جب ساتھ چلتے ہیں، اپنے معاملے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی معاملے بھی پھنسے ہوئے ہوں، حضرت اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا استاد جی طریقہ بتا دو، بتا دیا جاتا ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ اللہ نکال بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتے ہیں اس کے اوپر آ کے، جی جو طریقہ آپ نے بتایا ہم نے کیا، اللہ نے اس چیز سے ہمیں بچا لیا، اس معاملے سے ہمیں نکال دیا۔ لیکن جہاں ذات کا معاملہ آتا ہے، ذات کے معاملے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہیں پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، جب آپ معاملات بھی کر رہے ہو جو اجازت یافتہ ہو، جب آپ کے پاس تشخیص آ گئی، جس معاملے میں آپ ماہر ہو، اس میں بھی اگر آپ جھوٹ بولو گے تو یاد رکھنا یہاں قرآن حکیم کے حکم کے خلاف جاؤ گے۔ جو قرآن حکیم کے حکم کے خلاف گیا تو اللہ خود فرما رہے ایسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ بظاہر وہ خیر کا کام کر رہا ہے، بظاہر وہ نیکی کی راہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، بظاہر وہ نیکی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نیکی کا اثر اس کو اس کی ذات کے اندر نہیں پہنچ رہا۔ تو ذات کے اندر اس چیز کا اثر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا اپنی ذات کے اندر سچا ہونا ضروری ہے۔ جب ذات کے اندر سچا ہو جائے گا نا تو زبان کے اوپر بھی اللہ سچائی کو لے کے آئے گا، زبان سے بھی پھر اس کی دوسروں کو خیر پہنچے گی، کبھی بھی شر میں دوسرے کو مبتلا نہ کرے گا، نہ خود ہوگا۔ اب یہ کمزوری تب واقع ہوتی ہے جب ایک ہی چیز انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو جائے، جب وہ عزت کا طلبگار ہو جائے۔ تو یاد رکھنا عزت اللہ دیتا بھی سچوں کو ہے، جھوٹوں کو نہیں، مکاروں کو نہیں، دغابازوں کو نہیں، فریبکاروں کو نہیں، وہ وقتی ہوتی ہے، چاہے کسی معاملے کی وجہ سے ان کو مل گئی تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لو نا، ہمارے ملک کی مثال لے لو، کتنے وزرائے اعظم آئے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لوگوں کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے، بڑے بڑے جھوٹ بولے، اسی مکاری کی وجہ سے، اسی جھوٹ کی وجہ سے، اسی دغابازی کی وجہ سے پھر وہ جیلوں تک بھی پہنچے۔ اب وہ ساری عزت ان کی مٹی کے اندر مل گئی، کوئی تعلق واسطہ ان کو کام نہ آیا، لیکن وہاں تک پہنچنے کی وجہ کیا بنی؟ انہی کی زبان بنی، وہی الفاظ بنے۔ ظاہری طور پہ یہ انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے کہ یار بہت بڑا مقام مل جائے، کسی درجے کے اوپر پہنچ جاؤں جہاں لوگ مجھے سلام کرنا شروع کر دیں، ہر جگہ پر لوگ سامنے میرے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے قول کے اندر صداقت کو اختیار نہ کیا تو وہی چیز ان کے لیے ذلت کا باعث بنی،
اور یہاں جو اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلنے والا ہوگا، اگر اس کی زبان کے اوپر جھوٹ آ گیا تو یوں سمجھو وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہوگا، وہ اس کے لیے خیر کا باعث نہ ہوگا، وہ اس کا شر ہے جو اس کے اوپر غالب ہے، جو اس کو نکلنے نہ دے گا۔ اس سے بڑھ کے حضور کا فرمان کیا ہے؟ منافق کی 3 علامتیں بتائیں، علماء سے سنتے آئے ہو۔ جب بھی کلام کرے گا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، جب بھی کلام کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی اس کے اندر خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا، اس کو پورا نہ کرے گا۔ اب ایک انسان اللہ اللہ کر رہا ہے، اس راہ کے اوپر چل رہا ہے، اللہ رسول کی محبت کا دعوے دار ہے، تو پہلی چیز ہی کہ زبان کو ذکر کے ذریعے پاک کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ پاکی اس کی زبان کے اوپر آئی ہی نہ ہے۔ اب وہ لعنت اپنے اوپر برسا رہا ہے خود اپنے عمل سے، کوئی نہیں بھیج رہا، اپنے الفاظوں کے ذریعے جو کلام اس نے کیا۔ اب یہ بتاؤ جو وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے پھر اس کو نقصان پہنچے گا، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ جھوٹ اس کے گلے کا توق بنے گا، وہ جھوٹ اس کو راستوں کو بند کرے گا، وہ جھوٹ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کروائے گا، وہ جھوٹ اس کو مصیبتوں میں پھنسائے گا۔ اور جس چیز کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، جس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں ہے، اور قرآن حکیم یہی تو کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہیں ذکر کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جہاں تمہاری فکر خلق میں کروائی جا رہی ہے، جہاں آج تمہارے دل کے اندر یہ صلاحیت بن چکی ہے، جہاں تمہارا دل روشن ہو چکا ہے، تو اس روشنی کے اوپر شیطان کا شر غالب نہ آنے دینا، اس روشنی کو بند نہ ہونے دینا۔ اب بند کون کرواتا ہے؟ انسان خود کرواتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ اس کی عزت نفس ہوتی ہے کہ میں نے اگر سچائی کو کہہ دیا تو ہو سکتا ہے مجھے ڈانٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے میرے مزاج کی مخالفت میں بات کر دی جائے، ہو سکتا ہے میرے کسی کام کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو یہ تربیت گاہ ہے، تربیت گاہ کے اندر ساری چیزوں کا جو معاملہ ہوتا ہے محض اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ جب نام اللہ کا لے رہے ہو تو معاملہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، تبھی جا کے انسان قبول ہوگا۔ اگر نام اللہ کا لیتے ہوئے معاملہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو انسان قبول ساری زندگی نہیں ہوتا۔ جس طرح شیطان اپنی عزت نفس کے لیے اللہ کے سامنے دلیلیں دینا شروع ہو گیا تھا، تو انسان بھی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1000 طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک جھوٹ کے ساتھ 10 جھوٹ اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہی جھوٹ اس کے گلے کا توق بن جاتے ہیں، وہی جھوٹ اس کا معاشرے کے اندر ذلت کا باعث بنتے ہیں، پھر وہی جھوٹ جب خاندانوں کے اندر برادریوں کے اندر پہنچتے ہیں تو فتنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس فتنے کی جڑ انسان خود بنا، اس کے الفاظ بنے۔ تو لہذا اس راہ میں چلتے ہوئے یاد رکھنا انسان ہے کمزور ہے، بڑی سے بڑی بات ہو جائے، بڑا سا بڑا معاملہ ہو جائے تو آپ کی زبان کے اوپر صداقت ہونی چاہیے، تبھی جا کے اس کے خیر کو پاؤ گے۔ اگر آپ پہلی ہی چیز کو نہ سیکھیں نا، آپ اپنی ذات ہی کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ کوئی انسان برا عمل اگر ذات کے اندر کر رہا ہے، جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات ہی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں اور رب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی عقلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ایسے ہی لوگ ہدایت کو نہیں پاتے، ایسے ہی لوگ سیدھی راہ کے اوپر نہیں آتے۔ تو یہ کمزوری ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر ایسی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کمزوری کو دور کرے۔ اگر جہاں اس نے غلطی کی ہے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے اپنے نفس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے شیطان کے چنگل میں پھنس کے اس کا تصرف میں آ کے ان معاملات کو میں نے اختیار کیا ہے، میں تو تیرا نام لے رہا ہوں، ورنہ اللہ اس نام لینے کی توفیق کی کو سلب کر لے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم کر رہے ہیں، وہ کروا رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم سلسلے میں چل رہے ہیں، وہ چلوا رہا ہے تو چل رہے ہو۔ واضح اعلان کرتا ہے کہ جو میرے دین سے پھر گیا میں اس کی جگہ دوسری قوم کو لے کے آؤں گا۔
اور میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گی۔ یہ قرآن حکیم میں واضح اس کا اعلان ہے۔ تو اللہ مدد بھی سچوں کی کرتا ہے۔ جھوٹا انسان کبھی اس راہ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ انسان اپنی عزت نفس کا طلبگار ہو، جب اپنی عزت کو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے اور زبان کے اوپر صداقت کو لے کے آئے، تو ہر عمل کے اندر اللہ اس کا محافظ اور نگہبان خود بن جاتا ہے۔ اس کو کسی جگہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کا عمل ہی دلیل ہوا کرتا ہے، اس کا عمل ہی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب اپنی زبان کے اوپر صداقت کو لے کے آئے گا۔ اگر ابھی تک ذکر کے ساتھ صداقت زبان کے اوپر ہی نہ آئی تو وہ کیا ہدایت پائے گا؟ وہ تو قرآن حکیم کے حکم کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ جس گناہ کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات بعض معاملوں میں بھی دیکھا، کئی لوگ کسی کے پاس علاج معالجے کی غرض سے گئے تو ان کو لوگوں نے ڈرا دیا کہ آپ کے اوپر بہت بڑا معاملہ ہے، پتہ نہیں کالا نیلا پیلا کس قسم کا جادو ہے، ذہنی مریض بھی بنا دیا۔ اب اس وجہ سے ذہنی مریض بنے کہ یار اس کا بڑا نام سنا ہوا تھا، اس کے پاس آئے، اس نے بتا دیا، اب تو واقعتاً ہم بیمار ہیں۔ اور آپ کو بتائے شیاطین کا تعلق ہی نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اثر اندازی انسان کی نفسیات کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے جو بے نمازی ہو، کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے جو جھوٹا ہو، کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا ہو، کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے جو ذکر نہ کرنے والا ہو، کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے جو توبہ نہ کرنے والا ہو، اور کمزور نفسیات اس انسان کی ہوتی ہے کہ جس کی ذات کے اندر کبر موجود ہو۔ وہ معذور بن کے چلا کرتا ہے، معذوری کے ساتھ مریض بھی ہوتا ہے، اس لیے شیاطین کا بھی اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے جادو کا اثر بھی اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، بلا خدا نخواستہ میرے اوپر کوئی معاملہ آ گیا تو میں شریعت کی اتباع کروں گا۔ علاج کرنا سنت ہے، یاد رکھنا شافی اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے، توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ میں ان اسباب کو اختیار کر رہا ہوں، توکل اللہ کے اوپر کر رہا ہوں، اللہ مجھے خلاصے دے دے گا، مجھے میرے لیے نکالنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن اس انسان کا کہ جس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو، جو کم سے کم اپنے لیے درستگی چاہ رہا ہو، جو درستگی چاہتا ہی نہ ہو، ہر معاملے میں اپنے لیے جھوٹ کے ذریعے بھی اگر خیر طلب کر رہا ہو تو وہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ انسان ہمیشہ دھوکے میں رہے گا۔ لیکن جہاں جب تربیت کروائی جا رہی ہو تو ذرتی بر بھی عیب اس کے وجود کے اندر باقی نہ رہے گا، اور زبان کی صداقت ہی اس کو یوں سمجھو فرش سے عرش تک پہنچائے گی۔ اگر زبان کے اندر صداقت نہیں آتی تو اس کی کوئی منازل طے نہیں ہو پاتی۔ ابھی جھوٹ کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، بالفرض جو اس کے اوپر کھلے گا، اس سے اگلی بات کر دیتا ہوں، اس کے اندر اس کی نفس کی جو خواہش ذات کے اندر موجود ہے، جو عمل بد ذات کے اوپر اثر انداز ہے، وہ اپنے اس عمل کے کھلنے کے اوپر بھی اس کو نظر آئے گا، وہ عمل کے ذریعے بھی دھوکہ کھائے گا۔ چونکہ سچوں کو سچی چیز دی جاتی ہے، جو حق کا متلاشی ہو حق اسی کے اوپر کھولا جاتا ہے، جو حق کا متلاشی نہ ہو ساری زندگی حق اس کے اوپر نہیں کھلتا۔ تو یہ کمزوری کس کی ہوئی؟ ہر اس انسان کی جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، جو اپنے آپ سے اس کو دور نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم نے نہ کہا تو بات کھلے گی نہ، یا راہ ہی ایسی ہے یہاں کوئی بات چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ کسی کی زبان کے ذریعے اللہ پہنچا دے، چاہے اس کو مشاہدے کے اوپر کھول دے، یا اس ساتھی کی نفس کی کیفیت کھل جائے، اللہ کی قسم یہاں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، ہر چیز کھلتی ہے، اور وہ کھلوائی اسی لیے جاتی ہے کہ اس کی کمزوری دور کروائی جا سکے، وہ کھلوائی اسی لیے جاتی ہے کہ اس کی غلطی کو درست کیا جا سکے۔ اگر درست نہیں کرتا یا کرواتا نہیں ہے تو وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ پھر ایسے انسانوں کو آپ پھنسا ہوا دیکھو گے، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوں گے،
کسی نہ کسی آزمائش کے اندر وہ پڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دعوے دار بن کے چل رہے ہیں۔ حق موجود ہے جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، حق تک ان کی رسائی نہ ہو رہی ہے، اور اس رسائی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اپنی ذات خود ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، یوں کہتا ہوں برے سے برا ہو جائے، جہاں اس سے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو، اس چیز کو بیان کر دیا کرو، اور جھوٹ کبھی مت لے کے آنا، اور بالخصوص استاد کے سامنے جھوٹ لے کے آئے تو آپ کبھی بھی استاد کی خیر نہ پا سکو گے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا، یہاں سینے کا علم ہے، یہاں ہر وہ علم جو بندے تک پہنچتا ہے ایک سینے سے نکل کے دوسرے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ایک سینہ جھوٹ کے ذریعے اپنے اوپر تالا لگا لیتا ہے، اب اس کی کنجی بھی اس کے پاس ہے، وہ کھولے گا تبھی جو خیر ہوگی وہ اس کے سینے میں اترے گی۔ اگر وہ تالا کھولتا نہیں ہے تو وہ خیر کبھی بھی اس کے سینے میں اترتی نہیں ہے۔ جہاں اس کو معاملات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جادو جنات یہ سمجھو کھیل تماشا ہے، لیکن جو نام اللہ نے اپنا دیا ہے وہی عظمتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا ہے۔ وہ فقط نہ خود بلندیوں والا، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بلند کر لیتا ہے۔ جہاں ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں، جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے رب ہونے کے اوپر یقین ہے، تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ اب اگر اس کو میں مشاہدے کی بات کروں، آپ حضرات جو علاج معالجہ کرتے ہو، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان معاملات کو کرتے ہوئے آپ کے دل کے گرد حصار آ جاتا ہے، آپ کے دل کو تھام لیا جاتا ہے، کہ اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہو۔ اس وقت وہ معاملہ کرتے ہوئے چاہے جتنی مرضی طاقت بڑی آپ کے مخالفت میں آتی ہے، آپ خوف نہیں کھاتے ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اس صورت میں جب آپ کے اندر استقامت آئی، اس صورت میں جب رب کا یقین آپ کے اوپر کامل ہو گیا، اب اللہ ان کو نازل کرتا ہے جو آپ کے دلوں کو تھامتے ہیں اور آپ سے خوف کو دور کر دیتا ہے، آپ غمگین نہیں ہوتے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے، کہ یہ انعام اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن ملے گا کس کو؟ جو سچا ہوگا، ملے گا اس کو جس کی زبان کے اندر صداقت ہوگی۔ تو یہ کمزوری اپنے اندر آنے نہیں دینی۔ اگر اس کمزوری کے ساتھ چلتے رہے تو میں بارہا یہ جملہ کر رہا ہوں، جو کر رہے ہو اس کے خیر کبھی نہ پاؤ گے، کبھی بھی اس کا راز آپ کے اوپر نہ کھلے گا، کبھی بھی اس کے ساتھ جو جڑا ہوا علم ہے آپ کے سینے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نہ کھلے گا۔ جہاں آپ کی زبان کے اوپر جھوٹ آیا محض اس وجہ سے کہ یہاں میری عزت نفس کا مسئلہ ہے، محض اس وجہ سے کہ اگر میرا یہ سچ سامنے آ گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ ایک ذلالت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور ایک ذلالت وہ ہوتی ہے جو اللہ کسی کو ذلیل کر دے۔ تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں اس چیز کو بیان کرتا ہے، اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے نا اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور بندہ اگر اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہو جائے اور کبھی اس چیز کے اوپر وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ کمزوری ہرگز نہ ہونی چاہیے اس راہ میں چل کے، اس لیے کہ یہاں سچا بن کے چلنا پڑے گا، یہاں صداقت ہر معاملے کے اندر آپ کو دکھانی پڑے گی، استاد کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ۔ یا آپ نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہاں ہر طرح کی قربانی آپ کو اللہ کے لیے دینا پڑے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا اپنی نفسوں کا، اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا، یعنی کہ اس راہ کے اندر کوئی قربانی دینے کی باری آئی تو دریغ نہ کیا جائے گا۔ اگر مثال صحابہ کرام کی دی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی تربیت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر 40 سے اوپر دکانوں کے مالک تھے، بہت بڑے تاجروں میں شمار تھا،
لیکن جب اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کر دیا، وہ وقت بھی آیا کہ وجود کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ وقت بھی آیا جہاں حضور صحابہ کو کہہ رہے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، محض ایک شخص باقی ہے، اور وہ ابو بکر ہے کہ جس نے اتنے احسانات میرے اوپر کیے کہ میں ان کا بدلہ نہ دے سکا۔ اب وہ رب العالمین کے محبوب تھے تو اللہ سے بھی رہا گیا، فوراً وہی بھیجی کہ جا میرے محبوب کو سمجھا کس چیز کی بات کر رہا ہے، تیرا جو یار ہے اس کو وہ بدلہ دوں گا جو کسی کو نہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ صدیق تو نے صداقت کو ہر معاملے میں کر دکھایا، میں تیرے کسی احسان کا بدلہ نہ دے سکا، یہ میری اپنی سوچ میری اپنی فکر تھی، لیکن میرے رب نے جبریل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اپنے یار سے کہنا میں رب تجھ سے رضات کا اعلان کر رہا ہوں، تو مجھے بتا تو میرے ساتھ راضی ہے یا نہیں۔ اب یہ صداقت کی وجہ سے ہوا، اب سچے بھی تھے، قربانی بھی ہر طرح کی دی، تمام اسباب اللہ رسول کی راہ میں لٹا دیے، پیچھے نہ ہٹے، پتا تھا نا حق راہ کے اوپر اللہ نے چلا دیا ہے، پتا تھا حق کے ساتھ چل رہا ہوں، پتا تھا انجام خیر والا ہے، پتا تھا دنیا فانی ہے، پتا ہے اسی راہ کے اوپر چلتے ہوئے کامیابی ہونی ہے۔ اب جب انسان ایسی راہ کے اوپر چل رہا ہو جو حق ہو اور اس کو کامیاب بھی کروائے، اللہ رسول کی قربت بھی دلوائے، اس کے باوجود اگر ذات کے اندر انسان جھوٹا ہو تو یاد رکھنا وہ کبھی خیر نہ پائے گا۔ تو یہ ساتھیوں کے اندر کمزوری ہرگز نہ ہونی چاہیے، صداقت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اپنے قول اور فعل کے اندر سچے ہو کے چلنا، اس لیے نہیں استاد کے خوف سے، ماں باپ کے خوف سے اور رشتہ داروں کے خوف سے، حق بات کو کہتے ہوئے کبھی آپ کی زبان لرزنی نہ چاہیے، اس کو بول دو، بے شک وہاں آپ کا رشتہ منقطع ہو جائے، بے شک اس وقت آپ کو برادری والے اپنے اندر بیٹھنے نہ دیں، لیکن آپ کو حق بات کہنی چاہیے، جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لینا چاہیے۔ آپ جھوٹ بولو گے تو عام آدمی کی بنسبت آپ نقصان زیادہ اٹھاؤ گے، اس لیے کہ آپ اس رحمت کو محسوس کرتے ہو، اس لیے کہ وہ رحمت آپ کے دلوں کے اوپر آتی ہے، اس لیے کہ وہ رحمت آپ کو مشاہدہ کرواتی ہے، اس لیے اس رحمت کے ذریعے بہت ساری خیریں آپ پاتے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ان چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے، تو محرومی کا باعث آپ کی اپنی ذات بنے گی، اور ہاں جب اللہ تعالی نواز دے تو کبر بھی اپنی ذات کے اندر نہ لے کے آنا، اپنے اوپر فخر بھی نہ کرنا، اپنے عمل کے اوپر کہ یہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک صحابی تعجب کے ساتھ کہنے لگے واہ دیکھو نا کیا شان تھی ابراہیم کی کہ اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اب دوسرے صحابی کہنے لگو دیکھو یہ بھی بڑا تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ اب تیسرا صحابی کہنے لگا دیکھو یہ بھی کیا شان ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام قریب تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں کہ بے شک اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اور یاد رکھو اس رب العالمین نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس رب العالمین نے مجھے آدم تمام انبیاء تمام امت کا سردار بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کل قیامت والے دن وہ علم میرے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس کے نیچے آ کے سارے جمع ہو جائیں گے، سب سے پہلے میری سفارش کو سنا جائے گا اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف لے کے جائے گا، سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو میں ہلاؤں گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، میرے ساتھ فقراء مسلمان اندر داخل ہوں گے۔ اور یاد رکھنا اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں میں فخر نہیں کرتا ہوں، محض تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اس سے بڑھ کے بھی ہے۔
کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیل اللہ بننا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلیم اللہ بننا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا روح اللہ بننا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب رب العالمین بننا۔ تو جس راہ کے اوپر آپ اور میں چل رہے ہیں، یاد رکھنا یہاں انسان اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت کو پاتا ہے، یہاں انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ اسی صورت میں محبوب بنے گا جب اپنی ذات سے اپنے عیوبوں کو دور کر پائے گا۔ یہاں ہماری جنگ دوسروں سے نہ ہے، یہاں ہماری جنگ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم لڑنا شروع، چلو جادو جنات، جو اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ذاکرین کو اس کے ساتھ لڑوا دیتا ہے شیاطین کے ساتھ، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جہاں ذات کی باری آتی ہے تو یاد رکھنا جو شیاطین کے اندر شر موجود ہوتے ہیں وہ انسان کی ذات کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب ذات کے شرور دور نہیں ہوتے تب تک انسان کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اس لیے جو انسان اپنی اصلاح کروانا چاہے تو اپنے عیوبوں کو اپنی ذات کے اندر سے دور کرے گا، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے جھوٹا ہو کے نہ جاؤں گا، اس لیے میں اپنے عیوبوں کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا نہ ہوں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنا نام دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ برائیوں سے بچا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ گناہ کی طرف آپ کے دل کو مائل نہیں کر رہا، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ کی محبت دلوں کے اندر آ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے نام کا تکرار دن رات ہو رہا ہے، اور یہ اس اللہ ہی کا فضل ہے کہ کئی لوگ جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں آپ اور میرے پڑھنے کی وجہ سے شفا یابی کو حصول کر رہے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل ہے، اس کے اندر میرا آپ کا کوئی کمال نہ ہے۔ جب اس نام کے ساتھ جڑے، سب سے ضروری چیز جس کا ہونا ذات کے اندر ضروری ہے کہ ہماری تربیت ہو ہر ایک کی، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، کہ ہمارے رزق کا حصول ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی آمیزش بھی نہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ کے اندر خیر بھی ایسی ہونی چاہیے جہاں اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو وہ ہمارا دل کے اوپر کوئی کپ کپاہٹ نہ آئے، ہمارا دل کپ کپانا نہ شروع ہو جائے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے اس کو ہم خرچ کرنے والے بنے، اور اللہ کی راہ کے اوپر قربان کرنے والے بنے۔ ابھی بھی ہم نے نظام بنایا، بہت سارے ساتھی ایسے دعوے دار تو بہت محبتوں کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، جب 1000 روپے کی باری آئی تو وہ بھی دینا ان کے لیے باری پڑ گیا، وہ بھی نکالنا ان کے لیے مجبوری بن گئی۔ لیکن ہمارا بھی تو حوصلہ دیکھ لو کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، اسی انداز میں تربیت کی تھی جیسے ایک باپ بیٹے کی کرتا ہے، جیسے شفقت برا ہاتھ سر کے اوپر رکھتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہ تھا معاملات کا، آپ تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہ تھے، اتنی محنت کی، اتنا آگے چلایا، اس کے باوجود ذات کے لیے معاملات نہ کروائے، نظام کے اندر آپ کو لانے کے لیے آپ کا مال لگوانے کی بات کی، جہاں آپ پیچھے ہٹ گئے تو یاد رکھو یہ آپ کی محبت تو 1000 روپے کے اوپر ختم ہو گئی۔ اگر اس سے بڑا سودا ہو جاتا تو آپ اپنی محبت کا ثبوت کیسے دیتے؟ یہاں تو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، جہاں جب انسان دعوے دار بنے نا تو اس کو سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے، وہ قوالی پڑھا کرتے، پہلے بھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا ہوا ہے، امیر الدین خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک شخص کو حاجت مند آیا، انہوں نے کہا جا دہلی کے اندر بیٹھ، وہ شہنشاہ ہند بیٹھا ہوا ہے، بڑا اللہ والا ہے، جو اس کے در پہ آ گیا کبھی خالی نہ لوٹا، اس کی ضرورت حاجت اللہ نے ضرور پوری کی۔ اس نے دیکھا یار جب اتنے لوگ کہہ رہے تو میں بھی اس اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ گیا، بیٹھ گیا، ایک دن گزرا، حضرت روزے کے اندر تھے، کھانے پینے کے لیے پوچھا نہ، مغرب ہوئی، ساتھ میں افطاری کروائی۔ اب 3 دن اس کے ایسے ہی گزرے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کہنے لگا بزرگو میری بات سنو، میں اپنی حاجت آپ کے پاس لے کے آیا تھا، میں نے تو دیکھا ہے آپ خود محتاج ہو تو میری محتاجی کیسے دور کرو گے؟ آپ خود محتاج ہو، میری محتاجی دور کیسے کرو گے؟ کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہا تجھے میرے ساتھ رہنے میں سکون نہ آیا؟ اس نے کہا سکون چھوڑو، میں نے جو 3 دن گزارے تمہارے ساتھ مجھے تو قیامت محسوس ہو رہی تھی، میرے تو وقت کا ضیاع ہو گیا۔ کہ اچھا تو ایک کام کر یار، میرے پاس تو یہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جوتیاں پڑی ہیں ان کو لے کے چلا جا، ان جوتیوں کو لے کے
چلا جا. اس نے وہ جوتیاں اٹھائی, بغل میں ڈالی, چلنا شروع ہو گیا. اور ادھر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک قوالی پڑھ کے آ رہے تھے بہت بڑے بادشاہ کی. جنگ کے دوران وہ جنگ بادشاہ نے جیتی تو وہاں جو سپاہی سالار تھا اس نے 2-3 خچر ان کو خزانے سے بھرے ہوئے دیے, یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے, تو نے بڑی اچھی قوالی پڑھی, ان کو لے کے چلا جا. اب وہ سفر کرتے ایک صحرائے میں جا کے ٹھہرا. اس نے وہ جوتی بغل میں اٹھائی ہوئی تھی, اسی صحرا کے باہر رکھ دی, کمرے کے باہر. اب امیر خسرو رحمت اللہ جب وہاں پہنچے تو وہ ساتھیوں سے کہنے لگے, یار مجھے میرے استاد کی جوتیوں کی خوشبو آ رہی ہے. اب محبت اور عقیدت ایسی تھی استاد کے ساتھ. کہا یار کیا بات کر رہے ہو, ابھی ہم اتنے میل دور ہیں, دہلی کہاں اور ہمارے استاد کی جوتیاں کہاں. انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے میرے استاد کی جوتیوں کی خوشبو آ رہی ہے, تلاش کرو. تلاش کرتے ہوئے پہنچے, واقعی جوتیاں نظر آ گئی. فوراً گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, یار یہ جوتیاں کس کے پاس تھی. وہ شخص اٹھ کے آیا, کہنے لگا ہاں کیا ہے. کہا یہ جوتیاں تیری ہیں. کہا ہاں یہ جوتیاں میری ہیں. تیرا کیا کام ہے ان جوتیوں سے. آگے 3 دن میں نے گزارے, ان 3 دنوں کے اندر یہ جوتے ہی ملے مجھے. کہا یار یہ جوتے مجھے دے دے. کہا کیوں تجھے دے دوں. کہا اس کے بدلے میں تجھے خزانہ دوں گا. اس نے کہا کون سا خزانہ دے گا. کہا میں قوالی پڑھ کے آیا ہوں, 3 خچروں کے اوپر لدا ہوا خزانہ ہے, یہ جوتیاں مجھے دے دے, سارا خزانہ لے جا. اس نے کہا مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا. اس نے کہا اللہ کی قسم تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, میرے شیخ کی جوتیوں کے اوپر یہ سارا خزانہ قربان ہے. کہا لے لے. اس نے وہ جوتیاں لی اور وہ خزانہ سارا حوالے کر دیا. اب وہ امیر خسرو جن کے متعلق خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر شریعت کے اندر جائز ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میری قبر کے اندر ہی امیر خسرو کو انتقال کے بعد اس کو دفن کر دینا, کہ اس کے ساتھ میری محبت اللہ کے لیے اس قدر ہے. ایسے شاگرد بھی تھے جو استاد کے لیے خزانے کو وار دیا کرتے تھے, تو آج 1000 روپیہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, آج سلسلے کے اوپر لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. زمانہ بدل چکا نا, آج یہ بات آ جاتی ہے یہ سارا کچھ کھانے کے لیے کر رہے ہیں جی, ہم ہی سے لیں گے تو ان کا نظام چلے گا, ہم ہی سے لیں گے تو ان کا کام آئے گا. یاد رکھو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا. خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کا مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے, تب جا کے اس کا مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مال لگاتا اس کے اندر کمی نہیں آتی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے کہ میں اس کے مال کے اندر اضافہ کر دوں اور بہت زیادہ اضافہ کر دوں. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یاد رکھنا یہ جو تمہارے اوپر تنگی آتی ہے, جو تمہارے اوپر کشادگی کی جاتی ہے, تو یہ سب کچھ ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا. جب اللہ نے دیا ہوا ہو تو اللہ کی راہ میں لگاتے ہوئے انسان کو سوچنا نہ پڑے. جو اللہ کی راہ میں اس کو لگائے گا تو اس کا دورہ اجر پائے گا. 1 لگا کے 10 پائے گا, 10 لگا کے 100 پائے گا, 100 پا کے 1000, 1000 پا کے ہزاروں, لاکھ لگا کے لاکھوں پائے گا. کیونکہ یہ سودا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ورنہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر مال کی جو 1 وادی ہو وہ کہے گا 1 وادی میرے پاس اور ہو, اگر 2 اس کو مل جائیں پھر تیسری کا طلبگار ہوگا کہ یہ 2 کم ہو, تیسری بھی آ جائے. تو اس لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ سلسلے کے معاملے میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے اپنے مال کو لگانا ہے, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا. اور اسی لیے ہمارا اجتماع بھی آ رہا ہے, ابھی بھی بہت سارے ساتھی ڈھیلے ہیں, تو اپنے مال کو لگاؤ اور یہی مال بقا کا ذریعہ بنے گا. اسی مال کے اوپر اجر ملے گا, اسی مال کے اوپر ثواب کا حصول ہوگا. کل قیامت والے دن یہی تمہارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا کہ ہاں یہ انہوں نے ہماری خاطر ہماری راہ میں لگایا تھا. تو اس کے لگاتے ہوئے پیشانی کے اوپر سلوٹ نہ آنی چاہیے, یہ اللہ کی راہ میں لگنا ہے. اور یاد رکھنا جو اپنے مشائخ کے اوپر, استادوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. میں نے بارہا آپ کو مثال دی, کوئی کچھ مرضی کہے, جب میں نے اپنے حضرت شیخ کی جو ادنا سے خدمت کی اللہ نے اس سے بڑھ کے مجھے دیا, بارہا زمایا ہوا ہے. لیکن اس صورت میں جب دل کے اندر یقین کی کیفیت ہو کہ میں لگاؤں گا اس کے اوپر دے گا مجھے اللہ,
میں لگاؤں گا اس کے اوپر، اس میں بڑھائے گا اللہ، میں لگاؤں گا اس کے اوپر اضافہ اس میں اللہ کرے گا۔ یہی یقین کامل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ کے اوپر چل کے ہر طرح کی قربانی دیتا ہے تو اللہ بندے کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، کوئی کمزوری باقی ہو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، تو اس کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، اس کے اوپر معافی کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق بھی کر دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو قبول بھی کر لیتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کی راہ میں لگانے والوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور وہی بندہ جب صدقہ دیتا ہے، حضور کا فرمان یہ ہے صدق کے دل کے ساتھ چاہے ایک کھجور ہو، جب بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اللہ کا دایاں ہاتھ اس کو وصول کر لیتا ہے، کہ اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ ہماری خاطر دے رہا ہے، اور بعض اوقات دینے والے کی وجہ سے بھی خیر پہنچ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے صدقہ کیا تو اس نے رات کو وہ صدقہ ایک امیر آدمی کو دے دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا تو صبح اعلان ہو گیا کہ رات کو ایک نے صدقہ دیا، ایک مالدار کو دے دیا۔ پھر اس کی نیت کے اندر یہ چیز آئی کہ اللہ تیری خاطر دینا تھا، دوسرے دن پھر صدقہ دے دیا، وہ صدقہ ایک چور نے لے لیا، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر اعلان کیا گیا کہ رات کو ایک صدقہ دینے والے نے صدقہ کیا لیکن وہ صدقہ ایک چور نے لے لیا۔ اس کے دل میں آئی اب اللہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹوں گا، تیسری مرتبہ پھر صدقے کو دیا، جب تیسری مرتبہ دیا ایک فاحشہ عورت کو دے دیا گیا، پھر اعلان ہو گیا کہ رات کو تو ایک فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ وہ انسان پریشان ہو گیا، پشیمان ہو گیا کہ اللہ میری ایسی کون سی کمزوری ہے، ایسا کون سا گناہ ہے کہ میرے عمل کو تو قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے نا، جب کوئی اپنا عمل کر رہا ہو، جب ایسی جگہ پہ لگ جائے، کسی بدکار کو مل جائے تو اس کو اس چیز کا بڑا خوف ہوا، بڑا رویا۔ تو وقت کے جو نبی تھے ان کو وہی ہوئی، جا میرا اللہ والا ایک شخص فلاں بیٹھا ہے، اس کو جا کے بتا تیرا صدقہ ضائع نہ ہوا ہے، بلکہ تیرا صدقہ بھی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ جس مالدار کو تو نے دیا تو یاد رکھ وہ سخاوت نہ کرتا تھا، اس کے پاس کوئی ایسی حیثیت اس کے اندر ذاتی وجود کے اندر موجود ہی نہ تھی، تیرے مال کی برکت سے ہم اس کو بھی سخی بنا دیں گے۔ وہ جو چور تھا چوری کے اوپر توبہ نہ کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے لیے حلال رزق کا کوئی ذریعہ ہی نہ تھا، حلال کھاتا، حلال کا نوالا اس کے پیٹ میں جاتا، وہ دعا کرتا، ہم اس کی قبول کرتے، تو تیرے جو مال ہے اس کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، وہ بھی چوری سے توبہ ہو جائے گا۔ اور جس فاحشہ کے اوپر تیرا مال لگا، یاد رکھنا وہ بھی توبہ کی طلبگار تھی، لیکن اس کے پاس بھی رزق کا کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا کہ حلال رزق وہ کھاتی، وہ لقمہ اس کے پیٹ میں اترتا، جب وہ دعا کرتی ہم قبول کرتے، تیرے اس دیے ہوئے صدقے سے اس سے بڑھ کے ہم اجر دیں گے کہ ہم ان تینوں کو ہدایت دیں گے، تینوں کی خیر کی راہ کے اوپر چلا دیں گے۔ تو یاد رکھنا یہ ایسی چیز ہے جب اللہ کے لیے بندہ کرے تو اللہ اس مال کو ضائع ہرگز نہیں کرتا، اس کے اوپر ڈبل ثواب دیا جاتا ہے، ڈبل اجر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب دل کے اندر اس کی محبت نہ ہوگی، جب دل کے اندر اس کی طلب نہ ہوگی کہ اللہ جو کچھ تم نے دیا ہے تیری راہ کے اوپر قربان کرنے کی باری آئی تو لگاتے ہوئے میں ہچکچاؤں گا نا، پیچھے نہ ہٹوں گا۔ بس اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، بالخصوص اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ چار سو عالم پھیلائے، بندہ فقیر کی معیت میں جتنے ساتھی چل رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اپنی شایان شان عطا فرمائے، جو سلسلے کے اوپر مال خرچ کرے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، جو جس سلسلے کے اوپر جس انداز میں محنت کر رہے ہیں اللہ اس محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے،
تمام عالم اسلام کے اوپر اللہ رحم فرمائے، تمام مسلمان جو روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یا فرمائے، بخصوص ہمارے پاس جو علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، جو پریشان حال آتے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار آتے ہیں ان کو اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد آتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، جو ہمارے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔